نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المطين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور یا خدا تجھ سے اعلیٰ مقامی مانگوں، صرف سرکار مدینہ کی غلامی مانگوں، کچھ سلیقے سے اگر شیریں کلامی مانگوں، فکر حافظ لبِ خسرو دل جامی مانگوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے دونوں جہاں کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیمات کا گلدستہ پیش کریں۔ پڑھی آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا حبیبنا نبینا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کی بات منبر نور پر تشریف فرما، علماء کرام و شعراء اعظام، خصوصیت کے ساتھ حضرت حافظ قاری حضرت طارق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا قاری قاسم صاحب قبلہ، مفتاح خزانہ نام جناب معراج وارثی صاحب قبلہ، نقیب محفل حضرت حافظ فیض رضا صاحب قبلہ، سامنے بیٹھے معزز سامعین کرام، پردہ نشین میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ آپ حضرات مغرب سے لے کر کے ابھی تک بڑے دل جمعی کے ساتھ جم کے بیٹھے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے للو بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ کھانے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ان کی محبت ہے، یہ ہوتا ہے نا۔ انشاءاللہ وہ جو کھانا بادل بھائی کے دیگ میں ہے، اس کھانے سے کئی گنا بہتر ہے یہ کھانا جو اللہ کے رسول کی محبت کے ذریعے آپ کے پیٹ میں نہیں بلکہ دل میں اتارا جا رہا ہے۔ اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج ہم جیسے گنہگار بندوں حضور کا ذکر سننے کا موقع ملا۔ اس لیے میں ہمیشہ، یہ میری عادت ہے، میں سب سے پہلے گھر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ محفل نہیں سجائی ہوتی تو ہمیں حضور کا ذکر سننے کا موقع نہ ملتا، اللہ کی حمد سماعت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ ورنہ آج بھاگ دوڑ کی زندگی میں کس کو فرصت ہے؟ تو کتنا بڑا کام کیا انہوں نے کہ حضور کی محفل سجائی، اس میں ہم لوگ آئے، تو ہم لوگوں کو سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جس کے بھی گھر میں ہو، آپ کریں ہم کریں، آپ آئے ہم آئے، کن کے ذریعے سے آئے؟ ان کے ذریعے سے۔ اگر یہ محفل نہیں سجاتے تو یہ علماء کہاں سے تشریف لاتے؟ ہم اور آپ کب کیا ہے حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے آپ حضرات کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ مغرب سے لے کر کے شام تک بیٹھے ہیں، اور بہت ہی اچھی آپ نے نعت مصطفیٰ سماعت کی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ کیا ہے مدینہ شریف سے حاضر آئے ہیں، اور اس بات کو ابھی تک چاشنی ہم لوگوں کی ختم نہیں ہوئی۔ وہاں کی جو رنگت ہے، وہاں کا جو رونق ہے، وہاں کی جو آب و ہوا ہے، بات ہی جدا ہے۔ آپ پیچھے ہمارے حاجی حافظ طارق صاحب بیٹھے ہیں، ہم لوگ ابھی آئے ہیں تو رنگت ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ پہلے بہت پہلے آئے ہیں، ابھی تک ان کے اندر اور ان کے دل میں حضور کی محبت کی چاشنی باقی ہے۔ یقیناً وہ محفل، وہ جگہ ایسی جگہ ہے حافظ صاحب کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور جانا چاہیے، ہر انسان کو جب جانا چاہیے۔ تو چند شعر ہے آپ تمامی حضرات کے لیے، دو تین شعر حافظ صاحب اگر اجازت ہے تو دیا۔ لیکن مدینہ شریف سے ہم لوگ سب آئے ہیں اور جانتے ہیں نہیں، ہم لوگوں نے بھی محفل مدینہ شریف میں کیا تھا،
اور وہ محفل ایسی محفل تھی یقیناً زندگی میں اب ایسی محفل مدینہ جانے کے بعد ہی ہو سکتی ہے، ورنہ یہاں نہیں ہو سکتی۔ تو شعر اس طریقے سے تھا، دیکھیے گا جتنا مدینہ جانے والے ہمارے وہاں شیر خان صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، بادل بھائی پیچھے چلے گئے، آپ کو تو آگے آنا چاہیے۔ شعر ایسا ہے للو بھائی، ہم نے مدینہ دیکھا ہے، حضور کی محبت، ہم نے مدینہ دیکھا ہے، وہاں رحمتوں کا خزینہ دیکھا ہے۔ ہم نے مدینہ دیکھا ہے، وہاں رحمتوں کا خزینہ دیکھا ہے، اور لگا لے دلہن جو اپنے بدن میں تو حاجت نہیں عطر کی، لگا لے دلہن تو پھر حاجت نہیں عطر کی، سرکار کا ایسا پسینہ دیکھا ہے، سرکار کا ایسا پسینہ دیکھا ہے، اور ایک گھونٹ پی لے تو بھوک کا احساس نہیں، ایک گھونٹ پی لے تو بھوک کا احساس نہیں، ہم نے وہاں زمزم کا ایسا پینا دیکھا ہے، ہم نے وہاں یقیناً زمزم جس نے پیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے۔ پی لے ایک گھونٹ تو بھوک کا احساس نہیں، ہم نے وہاں زمزم کا ایسا پینا دیکھا ہے، اور یہاں تو لوگ بھاگتے ہیں موت کے ڈر سے، یہاں تو لوگ بھاگتے ہیں موت کے ڈر سے، ہم نے بقی میں مرنے کو جینا دیکھا ہے، ہم نے بقی میں مرنے کو جینا دیکھا ہے، ہم نے بقی میں مرنے کو جینا دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری قسمت میں حضور کی محبت دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زمانہ بدل گیا، سوچ لوگوں کی بدل گئی، وقت بدل گیا، زمانہ نے کتنے کروٹیں لی، کن کا دور نہیں آیا، لیکن آج بھی وقت کے ماتھے پر جھومر بن کے نام محمد اس طرح جگمگا رہا ہے، اور یہ باور کرا رہا ہے کہ زمانہ بدل جائے بدل جائے، وقت بدل جائے بدل جائے، نسلیں بدل جائے بدل جائے، لیکن جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نعمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ نعمت نہ ہم سے کبھی بدلے گی اور نہ ہماری زندگی سے کبھی ختم ہوگی بھی نظر آئے گی۔ حضور کی محبت یہ جان ایمان ہے، کائنات کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں انسان بنایا ہے تو سب سے پہلے آج کے دور میں ہمیں سیرت مصطفیٰ پڑھنا بہت ضروری ہے، حضور کی سیرت پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کیا ہے، ہمارے نوجوان حضرات آج انجینئر کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا، انجینئر کے چکر میں قرآن شریف، آج کل 2-3 ویب سائٹ، جو آج میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا جو بہت اہم باتیں، جو آپ کا ایمان لوٹا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، اور آپ اس موبائل چلانے نے آپ کے ایمان کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب میں کچھ ایسی ویب سائٹ اور ایسے چینل ہے جو آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، آپ کو قرآن سکھا رہا ہے، اور کون سا قرآن اس میں لکھا ہوا رہتا ہے، نوجوان خاص کر کے آپ حضرات توجہ دیں گے، کون سا چینل اس میں لکھا ہوا رہتا ہے، آسان لفظوں میں قرآن پاک سنیں، آسان لفظوں میں قرآن پاک کو سمجھیں، آسان لفظوں میں قرآن پاک کو جانیں۔ اب وہاں ورڈ بائی ورڈ وہ قرآن سکھا رہا ہے، جیسے ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ دیٹ، جسے کہتے ہیں نا، اور ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس، اور کیا انتم کا مطلب ہوتا ہے یو، اسی طریقے سے الماء کا مطلب ہوتا ہے پانی۔ اب ٹیوٹر، ٹیچر ہمارے نوجوان کو قرآن سکھا رہا ہے، خان صاحب لوگ سیکھ رہے ہیں، اور پھر بعد میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو قرآن کا ترجمہ سیکھ لیا، ہم نے تو قرآن کا ترجمہ سیکھ لیا۔ اب وہ ورڈ بائی ورڈ اسے قرآن کا ترجمہ سکھایا ہے اس نے ٹیچر نے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن کی آیت کس مومنٹ میں اتری ہے، اس قرآن کی آیت کا ظاہری معنی کیا ہوگا، اس کا باطنی معنی کیا ہوگا، اس کو کیسے، اسے کس انداز میں کیسے بیان کریں گے۔
بہت سارے ایسے لڑکے نے اس طریقے کا میسج لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، قرآن ترجمہ کرنا سیکھ لیا، اب ورڈ بائی ورڈ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ایمان بچائے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو فزیکل باڈی نہیں ہے۔ مطلب اگر کوئی کہے کہ اللہ کو ہاتھ ہے معاذ اللہ، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کو آپ کا کوئی تصور کرے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ کو پیر کوئی مانے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیے میں آپ کو سبحان اللہ بولنے نہیں کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں آپ کا ایمان لوٹا کیسے جا رہا ہے، چند روپے میں آپ اپنے ایمان کو بیچ کیسے رہے ہیں، اور اللہ کے بارے میں غلط غلط ترجمہ کر کے قرآن کا آپ کیا ہے اپنے ایمان سے ہاتھ کیسے دھو رہے ہیں۔ انسان ہم مسلمانوں کو اللہ کے بارے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فزیکل باڈی سے پاک ہے، اللہ کو نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے، ہاتھ نہیں ہے لیکن اسے قدرت اتنی ہے پکڑنے کی طاقت، آنکھ نہیں ہے لیکن سمیع بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، کان نہیں ہے لیکن وہ سنتا۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کے بارے میں ایسا خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں ورڈ بائی ورڈ اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ آپ نے اگر کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر، کیونکہ جانتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے انسان کو 40 علوم کی ضرورت ہے، 40 شعبے میں 40 فیکلٹی میں کیا ہے اسے مہارت تامہ حاصل کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مسجد میں کنز الایمان دیکھا پڑھ لیا اب آپ کیا بہت بڑے مفسر بن گئے، بہت بڑے محدث قرآن کا ٹرانسلیٹر بن گئے۔ نہیں، آپ نے قرآن اردو بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں صحیح سے، آپ 6 جائے کے قرآن کا ترجمہ دیکھ کر کے پڑھے۔ اب دیکھیں اللہ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ معاذ اللہ۔ ید اللہ، ید کا مطلب ہوتا ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، کیا ہوتا ہے سمجھ بات آ رہی ہے؟ ہم آپ لوگوں آج تقریر دوسرے انداز میں کر رہے ہیں، ابھی صاحب بہت ضروری ہے، گفتگو ہو رہی ہے نا، آج تقریر یہی انداز میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج آپ لوگوں کی بولوں۔ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، کیا ہوتا ہے عربی ورڈ ہے یہ، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ید اللہ، ید اللہ، اللہ کا مطلب اللہ، ید کا مطلب ہاتھ، ید اللہ فریسیس ورڈ یعنی اللہ کا ہاتھ۔ ابھی آپ نے کیا، میں نے کیا کہا، ایک مسلمان کو اللہ کا فزیکل باڈی ماننے سے منع کیا گیا، مطلب آپ اللہ کا ہاتھ نہیں مان سکتے۔ اب ان نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، آپ جس یوٹیوب چینل پر قرآن سیکھ رہے ہیں آپ، یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کے قرآن سیکھ رہے ہیں آپ، یا آج بہت ساری ایسی کتابیں نکل گئی ہے جو آپ کو ایک کانٹیکسٹ میں، ایک گھر میں ایک طرف کیا ہے قرآن کا الگ الگ لفظ ہے، دوسری طرف الگ الگ اس کا سمپل کیا ہے ترجمہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اللہ کا مطلب اللہ، ید اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا ہاتھ۔ اب دیکھیں اسی قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ، اور ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے، کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ اللہ کے بارے آپ کا ایمان تو چلا گیا نا۔ یہاں آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ کسی عالم کے پاس نہیں گئے، آپ کہاں سے پڑھ کے آیا، آپ نے دعویٰ کرنے لگا اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ دوسری جگہ آپ کریں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا اور وہ دھوکہ دیتا ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ مکر کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب، دھوکہ دینا۔ اب میں نے کیا کہا، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہنا جو کہ اللہ کی شان میں ادنا سی گستاخی ہو، انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن اللہ جھوٹ بولتا نہیں۔ اب بتائیے جھوٹ بولنا نہ بولنا یہ الگ بات ہے، لیکن اس نے کیا کہا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی ہوئی کہ نہیں؟ اب قرآن میں دیکھیے تیسرے پارے میں اللہ نے کہا وَمَكَرُوا یعنی کفار مکر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وَمَكَرَ اللَّهُ۔ اب معاذ اللہ اگر آپ یوٹیوبیا مولانا سے آپ نے قرآن سکھا ہے تو آپ یہ کہیں گے اور اللہ بھی دھوکہ دیتا معاذ اللہ۔ اب آپ کہو گے ہم تو بہت قرآن کے جاننے والے، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ یوٹیوب میں پڑھنے والا کسی مولانا کو بھاؤ نہیں دے رہا ہے، حالانکہ اس کی بھول ہے۔
اب آپ بتائیے مکر کا مطلب ہوتا ہے دھوکا، اب یہاں کہہ رہا ومکر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ دھوکا دیتا ہے؟ بولیے کیا ترجمہ کیجیے گا؟ کتاب میں جو آپ نے پڑھا ہے ایک ایک ورڈ کا میننگ پڑھا ہے آپ نے، تفسیر تو نہیں پڑھی آپ نے، تفسیر تو نہیں پڑھی۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا آیونی، اللہ آنکھ سے پاک ہے، لیکن وہاں جب کیا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی جا رہی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے موقع پر اللہ نے کہا میری آنکھ کے سامنے بناؤ، میری آنکھ کے سامنے بناؤ۔ آیون، عینون کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، عینون کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، عینون کا مطلب ہوتا ہے سر چشمہ۔ اب آپ نے اگر ایک ایک ورڈ کا معنی پڑھا آیون اللہ، قرآن میں اگر آپ نے پڑھا اللہ کی آنکھ، میں نے کیا کہا مسلمان اللہ کو فزیکل باڈی نہیں مان سکتا، اگر مانے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اللہ کا کلام یہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا کلام 100% سچ ہے۔ اللہ کا کلام کے بارے میں ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ جہاں زبر ہے اگر وہاں ہم نے زیر مان لیا، جہاں پیش ہے وہاں ہم نے کیا ہے مد مان لیا، جہاں ہم نے الف ہے وہاں ہم نے با مان لیا، یا ہم نے کہا کہ یہاں پر گھٹ پڑ گیا ہے ایک زیر کو بھی ہم نے انکار کر دیا تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ایک تو کہہ رہا ہے ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ آپ سے بات ہے، دوسری طرف اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ کنفیوژن میں پڑ گئے، اب آپ کہہ رہے کہ یار اللہ کے ہاتھ مانو تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اللہ کا کلام نہ مانو تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ کو عالم دین کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ علماء کی بارگاہ میں کیا ہے غلام کی طرح پیر کے سامنے بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دو پتہ پڑھ لیا اپنے آپ کو عالم بولنے لگا، آج چار پتہ دیکھ کر کے اردو پڑھ لیا اپنے آپ عالم کی کیا ہے غلطیاں نکالنے لگا۔ لیکن بتاؤ قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ اللہ کے بارے میں آپ نے سمجھا تو کافر، اگر اللہ کے کلام کا انکار کیا تو کافر۔ اب بندہ مارے مارے یوٹیوب کی دنیا چھوڑ کر کے مولانا کی جھوپڑی میں آتا ہے اور سر پکڑ کر کے اٹھک بیٹھک کرتا ہے، کہتا مولانا صاحب مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، جو میں نے یوٹیوب پہ جا کر کے قرآن سیکھا وہاں تو بتایا گیا اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن ضرورت دین ہے اللہ کا ہاتھ نہیں مان سکتے۔ ایک طرف ہاتھ مارے تو کفر چلے گئے، دوسری طرف اللہ کے کلام کا انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ اب آپ کا قدم چوم کر کے ہم کہتے ہیں کہ آپ قرآن ہمیں سکھائے، آپ ہماری ضرورت ہے، آپ کی بنا ہمارا دین اچھا نہیں ہو سکتا ہے، آخرت نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اب ایک عالم دین جس نے 15 سال اللہ کے رسول کے گھر میں یعنی مدرسہ میں بیٹھ کر کے قرآن سیکھا، وہ کہے گا سنو یہاں ید اللہ سے مطلب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا دست قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں پر وما کروں مگر اللہ سے مراد اللہ دھوکہ کرتا یہ نہیں ہے بلکہ وہ دھوکہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھی تدبیر کرتا ہے، ایسی حکمت سے پیش آتا ہے کہ اس کا دھوکہ ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو کسی یوٹیوب کی چکا چوند میں نہیں، کسی انجینئر کی گود میں نہیں، بلکہ اس عالم دین کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا جس نے 15 سال اپنی زندگی کو مدرسے میں دیا ہو، تب جا کر کے قرآن پڑھ رہا ہو، تب جا کر کے دین سکھا رہا ہو، تب جا کر کے نماز سکھا رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، پیغام اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ دن پہلے ایک لڑکا نے کہا انکا میتون و انہم میتون، کہ بے شک تجھے مرنا ہے اور تم مر ہی گئے۔ اس آیت سے اس نے یہ اپنے آپ کے ذہن میں ڈالا کہ معاذ اللہ حضور کیا ہے مر کر کے اس دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ حضور مردہ ہو گئے، حضور کیا ہے ہمارے اس عالم ارواح میں ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اس بات کو غور کریں، اگر کوئی انسان حضور کے بارے میں ادنا سا کوئی ایسا الفاظ بول دے جو حضور کی شان میں گستاخی ہو جائے تو اس سے ہم مسلمان نہیں مانیں گے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان آبادی میں اگر وہ ہے تو مسلمان اس سے فائٹ کرے
رہے گا، نہ اس کے پاس کھانا پینا اس کے ساتھ کھائے گا، نہ اسے اپنے گھروں میں جانے دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے اس حالت میں اگر کسی طرح کچھ باتیں کہا، مطلب کسی نے کہا کہ اگر حضور کی یاد نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، حضور کی یاد اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، آپ چھ جائے گے اگر بیل کی یاد آ جائے، گدھے کی یاد آ جائے، معاذ اللہ۔ اب آپ یہ بتاؤ آپ تشہد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ بتاؤ آپ نے التحیات میں کیا پڑھا؟ السلام علیک ایھا النبی۔ اب میں اگر حافظ فیض رضا کا نام کہیں پر لوں گا، رائبانے میں لوں گا شیخ اللہ چلی، میں کہوں گا اگر پورا میں نیا نیا نقیب پڑھا ہے، ماشاءاللہ اس کا کیا ہے انداز اچھا ہے، اس کے الفاظ اچھے ہیں، وہ اچھے طریقے سے شوقی کے انداز میں بولتے ہیں، لوگ پوچھے گا وہ کون ہے، میں اگر کہوں گا وہ حافظ فیض رضا ہے تو بتائیے ان کی یاد ہمارے ذہن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب التحیات پڑھو تو جب السلام علیک ایھا النبی آئے تو اس طریقے سے اپنے اندر کیا ہے یہ محسوس کرو کہ حضور کا جلوہ سامنے ہے، حضور کا چہرہ سامنے ہے، حضور کو ہم دیکھ رہے ہیں، حضور کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس طریقے اس انداز میں رہو۔ اب دیکھیں ایک طرف یوسف کا مولانا کہہ رہا ہے کہ اگر حضور کی یاد نماز میں آ جائے انکا میتون و انہم میتون، بے شک تجھے مرنا ہے تو مر ہی گیا، مطلب یوسف کا طالب علم اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے حضور مر کر کے مردہ ہو گئے، حضور کیا ہے عالم ارواح میں جسم ہے، میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی جب کہو تو حضور کو سامنے تصور کرو، حضور کے سامنے۔ اب دیکھیے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، قیام کرنا اللہ کی عبادت ہے، رکوع کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت میں اگر کوئی دوسرا انسان کیا ہے کسی کو تصور کرے تو شرک ہوتا ہے، لیکن ذرا یہاں پر یہ دیکھیے طریقہ اور کیا ہے عبادت نماز ہے، لیکن اس نماز کا طریقہ طریقہ مصطفیٰ سے ہم لے رہے ہیں۔ نماز روزہ اللہ کی عبادت ہے لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے رہے ہیں۔ حج کرنا اللہ کی عبادت ہے، قرآن نے حج کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، روزہ رکھنے کا طریقہ نہیں بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہوا واقعی الصلاۃ نماز پڑھو، یا اللہ نماز کیسے پڑھوں گا؟ پیٹو نماز پڑھو، کتنے وقت کی نماز پڑھوں گا؟ یہاں تو فجر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ظہر کا ذکر نہیں ہے، عصر کا ذکر نہیں ہے، مغرب کا ذکر نہیں ہے، عشاء کا ذکر نہیں ہے۔ ایک پروردگار عالم تو کہہ رہا ہے نماز پڑھو، لیکن پڑھوں گا کیسے؟ 4 رکعت پڑھوں گا کہ 8 رکعت پڑھوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے کہ اے میرے بندو سنو، نماز کا حکم دینا یہ میرا کام ہے، حکم میرا مانو۔ جب تم نماز پڑھنے کا طریقہ تلاش کرو گے تو مجھے امت خضرا کی مکھی کے پاس جانا پڑے گا، ہمارے خضرا کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، کیونکہ میں نے محبوب کو کہہ دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب اگر یہ مجھے کیا ہے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تیری بارگاہ میں آنا پڑے گا، تجھے راضی کرنا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا جس نے اللہ کے رسول کو زندہ مانا، اس سے محبت کیا، اس کا ایمان بھی سلامت ہے، اللہ نے اس سے راضی ہے اور اس کو دین بھی سمجھ جائے گا، آخرت بھی سمجھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ آپ ذرا دیکھیں اس بات کو، میں نے قرآن کی 3 آیت پڑھی کہ ایک طرف وَمَا كَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، اللہ دھوکہ دیتا ہے، اللہ نہیں دیتا ہے، لیکن مکر کا منع ہے دھوکہ دینا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، اے نوجوانوں آپ کو چکا چوند میں پھنسا کر کے ایمان لوٹا جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کو کپڑا پڑھ کر کے عالم بن جاتا تو مدد سے سارے بند کر نہیں ہو جاتے، یہ کر سکا ہے ساری خبر نہ ہو جاتی، جو ہمارا اپنے گھر میں نہیں بیٹھ جاتے۔ پتہ یہ چلا وٹ سے انسان قرآن نہیں سیکھ سکتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے انسان کو 40 علوم کی مہارت
ضروری ہے. اگر 40 عمر میں قرآن کے پڑھنا تجھے ہے تب جا کر کے تم قرآن سیکھ بھی سکتے ہو, سمجھ بھی سکتے ہو. اپنے سے بہت طلب سے نفیس تفسیر بھی کر سکتا ہوں, ورنہ آپ ناقص ہو, ناقص ہو, ادھورے ہو. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے ہیں, سیکھنے والے, تفسیر کرنے والے. واہ زندہ باد زندہ باد. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کی ضرورت ہر جگہ رہی ہے. آپ ذرا دیکھیے نا اس بات. معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے. جب مٹی میں مل گئے, ابھی بات اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کو یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں, یا رسول اللہ. یہ یوٹیوبیا مولانا کہتا ہے ہمارے نوجوان, ہمیں خون کا آنسو بنا آتا. جب ہمارے گود میں پلا ہوا نوجوان, ہماری مسجدوں میں رات میں نماز پڑھنے والا نوجوان, ہمارے ساتھ گھومنے والا نوجوان, ہمارے گھروں میں رہنے والا سوال ایسا کر رہا ہے, اس کے ذہن کو واش کس نے کیا کہ آج اس تقریر کی ضرورت نہیں ہے, کہ آج آپ کو ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں ضرورت ہے. اب آپ کتاب ہے, یہی ورڈ میننگ والی کتاب نکلی ہے قرآن کی. حافظ طارق صاحب, ورڈ میننگ والا. جیسے ہم انگلش بولتے ہیں نا, دس از اے پین, اب اس کو الگ لکھ دیا, اس کو الگ لکھ دیا, پین کو الگ, بس ایسے ہی لکھ رہا ہے آج کل کی. میں تو کہتا ہوں آج اس طریقے سے قرآن کے الفاظ کو تشریح کرنا بھی جائز ہے, جس میں سیاق و سباق نہ ہو. اب ذرا غور کریں اس بات. اسی یوٹیوب کے مولانا نے کہا کہ یا ایھا نبی, نبی کو ہم یا سے کیوں پکاریں. یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا کا مطلب ہوتا ہے اے, اور اے جو حاضر ہوتا ہے اسی نہ پکارتے ہیں. حاضر ہوتا ہے اسی نہ پکارتے ہیں. اب ذرا اس بات پہ غور کرو. آپ بھی کہیں گے یار اے بیٹا بیٹا what is this, بیٹا what is this, this is tea. ابھی ضرورت نہیں ہے, چائے پینا, چائے پی لے پھر تقریر بند کر دو. چائے پی لیجیے اس کے بعد تقریر. ارے بھائی ہم لوگ مفت آدمی, بیکار آدمی نہیں ہے کہ آپ اتنی اچھی تقریر بغیر کیا ہے سنائیں گے, ورنہ ایسے ہی سننا سنیے بیٹھ جاتے ہیں. کام کی باتیں ہوتی تو چائے 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 چائے. قرآن کی بات سکھا رہے, کون سکھائے گا قرآن؟ پوری زندگی بات بتا رہے ہیں. 70-80 سال سب کی ہو گئی اس طریقے کی بات. تین باتیں جو میں نے بتائی گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں آپ لوگوں نے سیکھی. تو بتا دیں مجھے کھڑے کر کے امام صاحب جو آپ نے آج بات بتائی ہے اس سے پہلے بھی میں نے سنا, تو ہے اس میں یہاں سنا تک بولے پہ ہاتھ لگا کے آپ لوگ نہیں کوئی آپ چاہیے, کھلا چیلنج بولتا ہوں. تو ہے آپ بھی اگر اس کتاب کے چکر میں آپ رہتے نا آپ بھی پھنس جاتے, آپ کا ایمان چلا جاتا. آپ کو لوگ کہیں گے آپ مسجد میں یا اللہ یا رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں, کیوں لکھ رہے ہیں آپ, کیوں لکھ رہے ہیں آپ. یا کا مطلب ہوتا ہے جسم اے بھائی چائے لاؤ, اے بھائی چائے لاؤ. یہ سامنے حاضر رہتا ہے ہم کہہ رہے اے بھائی چائے لاؤ, ہے نا. اگر یہ نہیں رہتا تو ہم کیسے بولتے, ارے بھائی اس کو بولو, اس کو. اب آپ کے دماغ میں جب تمہارے نبی یہاں ہے یہ نہیں ہے تو اے یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو. اب آپ نے کبھی علماء کی جوتی سیدھی نہیں کیا تو آپ کو یہ ملے گا کہاں سے. اگر جب تمہارے نبی یہاں ہے ہی نہیں تو یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو, کیوں کہتے ہو آپ. آپ نے صحیح بول رہا ہے یار, صحیح بول رہا ہے. جب حضور سامنے ہے ہی نہیں ہے تو کہیں گے یا رسول اللہ. تو صحابہ کے دور میں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رہتے تو کہتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ. آج اس پر بھی دعائیہ اشعار پر بھی روک لگ رہا ہے. اور ہمارے اسکول کالج میں میتھ پکا ہے, اس کا ایسے ٹائم اینڈ اسپیس نکال رہا ہے کہ جواب نہیں ہے بچے کا. اس طریقے سے لیور فنکشن بایولوجی بتا رہا ہے, جواب نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا آپ کے ذہن کو واش کر دیا اسی لوگوں نے کہا یا نبی تو ہے نہیں تو یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں. یا کہ جس میں چائے, اب چائے والا نہیں تو ہم کہیں گے اے چائے والے چائے لے کر جاؤ. اب کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ کے ایمان کے لوٹ کیسے رہا ہے کہ مجھے نبی نہیں ہے,
अब मेरा नौजवान फंस गया। अब कल आया इमाम साहब के सामने इतराज करने लगा, इमाम साहब आप गलत पढ़ रहे हैं, आप या नबी क्यों कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। वाह, इमाम साहब या आलिम साहब तुम्हारे खानदान को पढ़ा सकता है, तो अब 4 दिन तुम पढ़ लिए चले गए कहीं, तो अब क्या है, गलत पढ़ने लगे। इतराज हो रहा है। और इतने अब नौजवान सर्कल में 4 नौजवान 10 नौजवान टीनेज में है, एडोलेसेंस में है, अब उसमें बातें चल रही है, अरे हमारा इमाम से गलत पढ़ रहा है। जब सही एक मौलाना ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब हुजूर है सामने है ही नहीं है, तो या रसूल अल्लाह क्यों कहेंगे, फंस गए कि नहीं, फंसे कि नहीं, फंसे कि नहीं, बोले ना भाई खाना खाइएगा, मन करते हैं जवाब खत्म कर दिया है ना। अब जानिए ईमान बचाना कैसे। सबसे पहले ये हमें जानना है, हमारा ईमान है, अकीदा है कि हमारे हुजूर हाजिर नाज़िर। बोलिए ना, किसी को इतराज है यहाँ से लेकर वहां तक, किसी को कोई डाउट है अभी क्लियर कर लो, बाद में मत बोलना, बाद में चौक चौराहे पर बोलने वाला इंसान मुनाफिक होता है। हम तो कहते हैं अपनी तकरीर में, अगर आपको आपके माँ बाप ने कोई सलाहियत कुछ दिया है तो अभी इतराज करिए। इतने हवाले दूंगा कि रात गुजर जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह हवाला नहीं। अभी चौक चौराहे पर बात करने की जरूरत नहीं है। पहले इमाम से शक्ल, हम रहते शक्ल कभी भी आ सकते हैं। हम मुसलमान हाजिर और नाजिर, सबसे तब हाजिर और नाजिर किसे कहते हैं? हाजिर का मतलब होता है जो प्रेजेंट हो, नाजिर का मतलब देखने वाला। भाई हाजिर का मतलब जो प्रेजेंट, और नाजिर का मतलब देखने वाला। कहते हैं नाज़रीन किराम, मुझे देखने वाले ऑडियंस, सामने किराम, मुझे सुनने वाले ऑडियंस। अब जरा इसका हवाला ये कहता है मौजूद कि हुजूर हाजिर और नाज़िर। अब मेरा रब क्या कहता है? कहता है या अय्युहन नबी। सबसे पहले या किसने कहा? अल्लाह ने कहा। जब मेरा रब अपने हबीब को या कहकर पुकार रहा है, तो आज लोगों की क्या मजाल। यही तक या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, हमने तुझे भेजा, शाहिदन, गवाही देने वाला। अब गवाही देने वाला, शाहिदों व मुबश्शिरों, और खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरों, और डराने वाला। अब देखिए शाहिद का मतलब होता है गवाह। अब मान लीजिए आपके घर में अगर चोरी हो गई, लल्लू भाई आपके घर में चोरी हो गई, अब आप कहेंगे कि भाई बगल में बैठने वाले ने चोरी कर लिया। अब खान कमेटी बैठेगी आपकी जाकर के वहां, क्या बोलते भवन में, लल्लू भाई ने जिसको कहा इसने चोरी किया। अब हमारे सदर सेक्रेटरी पूछेंगे कि भाई बताओ लल्लू भाई आपने देखा है, आपके पास कोई ऐनी शाहिद है, कोई गवाह है? आपको भाई नहीं, मेरे पास तो गवाह नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। शाहिद, अल्लाह करे महबूब, हमने तुझे शाहिद बना के भेजा, गवाह बना के भेजा। या अल्लाह, नबी आ रहे हैं सब नबी के बाद, तो तू गवाह कैसे बना के भेज रहा है? तो बोल सकते हैं मत बोलिए। लल्लू भाई कहेंगे कि हमने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। अब ये सीसीटीवी कैमरा ऐनी शाहिद है, और शाहिद गवाह देने के लिए हाजिर होना जरूरी है। समझ सकते हैं तो समझ ले। गवाह देने के लिए, गवाह अदालत में पेश होने के लिए, आपके वहां भवन में कोई गवाह देगा तो अपने घर से सोने कहेगा कि हमने देखा। आप कहीं से बना के लेकर के आओ, अगर गवाह है तो हाजिर होना जरूरी है। अब मेरा रब कह रहा है महबूब, हमने तुझे गवाह बना के भेजा। मेरे आका आदम से लेकर के ईसा तक, और ईसा से लेकर के हश्र तक नबियों पर भी गवाह है, तौरात पर भी गवाह है। मेरे आका कहेंगे तौरात हक है तब तौरात हक होगी, मेरे आका कहेंगे इंजील हक है तब इंजील हक होगी। पता ये चला नबियों पर भी गवाह मेरे आका, उम्मतियों पर भी गवाह मेरे आका, हश्र में भी गवाह मेरे आका। अब गवाही देने के लिए हाजिर होना जरूरी है। पता ये चला जब दुनिया नहीं बनी थी तब भी मेरे आका हाजिर थे, जब आदम आए तब भी मेरे आका हाजिर है, जब इस दुनिया से रूह
حاصل ہے تب بھی حاصل ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد تب بھی حاصل ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو اس آیت کو غلط ثابت کر کے دکھائے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اب قرآن کی آیت کا انکار کرنا یہ کوئی فرض العبد اپنے بھائی سے فتویٰ نہیں دے گا، جیسے سنے گا لوگ اس نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا ہے، جیسے سنے گا لوگ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، تو ہر طبقے کا قلم لہرائے گا، ہر طبقے کا اگر سنے گا لوگ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کیا ہے، تب یہاں بریلی میں رہنے والا ایک عاشق رسول آپ کے فتوے کو مکہ شریف بھیجے گا اور کہے گا کہ دیکھ اس نے حضور کی شان میں ایسا کہا ہے، اللہ کی شان میں ایسا کہا ہے، قرآن کی شان میں ایسا کہا ہے۔ اب صرف ہندوستان والا مفتی نہیں بلکہ مکہ کا شیخ، مدینے کا شیخ وہ کہے گا کہ اگر کسی بندے نے اللہ کے بارے میں ایسا کہا ہے یا حضور کی شان میں ایسا کہا ہے، وہ انسان دائرے اسلام سے خارج ہے۔ وہی فنرا جب 7 سمندر پار سے مدینہ سے مکہ سے جب چاہے وحی کی دھرتی پر آئے گا اور اسی بندے کو جب لوگوں کے سامنے ایک چوٹ انعقاد کرے گا اس پتلے کو غصہ زندہ باد، زندہ باد، جان رہے ہیں یہ تقریر اگر علماء بیٹھے ہوتے اسٹیج پر، اگر علماء کا جمع غفیر ہوتا آپ ابتداد دیتے یا نہ دیتے، لیکن میرا یہ تقریر کا موضوع کہہ رہا ہے کہ یہ علماء کھڑے ہو کر کے ہماری پیشانی کو ضرور چھو۔ غلط بولا میں حقیقت بولا ہوں، کیونکہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے اور ایسی تقریر چاہیے، ایسی تقریر چاہیے۔ آج تو کیا تقریر میں دیری ہو گئی، بھوک میں چوہا پڑ رہا ہے، ارے امام جو چوہا یوٹیوب کا چوہا لے کے بھاگ رہا ہے اسے کون پکڑے گا بھائی، اسے کون پکڑے گا؟ بس ایک آخر بات، جو ایمان پر ڈٹے رہے آج، جو ایمان حضور کی شان میں تھوڑی سی ادنا سے گستاخی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہہ دیا کہ نماز میں، اب دیکھیں بخاری شریف حدیث سے آگے حافظ بھائی صاحب بخاری شریف جماعت کا وقت ہو گیا، اتنے میں کوئی شخص آئے گا حضور فلاں جگہ کوئی جگہ جھگڑا ہو گیا ہے، آپ چلیے چل کے سول پر۔ حضور نے صدیق اکبر کو کہا کہ آپ نماز پڑھا ہے نا، نماز پڑھا دیجیے 4 رکعت والی نماز، بخاری شریف اور اس کی ہر حدیث صحیح ہے، اور قرآن کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب بخاری شریف۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں موسم آج کل ہم بخاری پڑھ رہے ہیں، اچھا بیٹا تو بخاری پڑھ رہے ہو، ذرا بتاؤ بخاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل موسم آج کل یہ ہمارا آئے بس ایک چیٹ جی پی ٹی کیا، آج دیکھیں ہم نے گوگل کیا بس کل کیا بخاری پڑھ رہے ہیں، ارے بے وقوف بنا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو آج انسان کیا مدرسہ کہا جاتا۔ سنیے بخاری شریف کا حدیث پاک، حضور کہے گا صدیق اکبر آپ نماز پڑھا، اب نماز 4 رکعت والی ہے، کس غور کیجیے گا، عشق مصطفیٰ کے نماز پڑھا دیجیے، 2 رکعت نماز پڑھا دی ہے۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لائے، نماز قبلہ کی طرف پڑھ رہے ہیں، آقا تشریف لائے، خوشبوئے مبارک سے صحابہ نے پہچان لیا میرے آقا پیچھے ہیں۔ میں سبحان اللہ بولوں گا، عاشق مصطفیٰ خلی آئی لو محمد کا یہ لگا رہے پوسٹر، سبحان اللہ کوئی نہیں بولے، محمد بولے ہم بولوا کر کے کوئی عشق کا ثبوت نہیں دلوائے گا۔ صحابہ نے پہچان لیا خوشبو سے حضور آئے۔ اب دیکھیے اس طریقے سے ادھر دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز ایسے، اور امام صاحب ایسے پڑھ رہا ہے، امام صاحب غلط ہے نا، امام صاحب غلط ہے، کوئی نماز ایسے پڑھ رہا ہے، امام صاحب یہاں کر کے تحت سرہ، سرہ کا مطلب ہوتا ہے ناف، حضور نے قرآن حدیث میں کہا کہ تحت سرہ ہاتھ ہونا چاہیے ناف کے نیچے، اور آج کل کا نوجوان یہاں ایسے رکھ رہا ہے، لیکن ایسے امام صاحب پڑھا رہا ہے ایسے ہے، امام صاحب غلط ہے تو ایسے ہے، امام صاحب کے نیچے یہ بھی غلط ہے، جبکہ حضور نے کہا تحت سرہ یہاں عورتیں باندھتی، اگر تم عورت ہو تو یہاں باندھو، ہے نا، تم عورت ہو تو یہاں باندھو، اس میں کوئی کلام ہی نہیں ہے بھائی، ہے نا۔ اب حضور نے کہا ذرا دیکھیے
پیچھے سے خوشبو مبارک سے پہچان لیا کہ یہ حضور ہے. اب صحابہ کرام نے ایسے تپڑی بجانے لگے, ایسے ایسے ایسے. دیکھیے اس میں نماز میں ہے نا سب. اب ایک ہوتا ہے عمل قلیل, ایک ہوتا ہے عمل کثیر. عمل قلیل مطلب کہ تھوڑا کام نماز میں آپ نے کہا ایک رکن جیسے مطلب ایسے ہے, ایک مرتبہ پھجلایا ایسے تو نماز نہیں ہوتی. ابھی کھڑے ہیں دوسرے مرتبہ پھجلایا نہیں, 3 مرتبہ اگر ایک رکن, مطلب رکن کسے کہتے ہیں؟ قیام. قیام سے رکوع تک جانے کو ایک رکن بولتے ہیں, ہے نا. اس میں 3 مرتبہ آپ نے پھجلایا, نماز ختم آتی. آپ کتنے مرتبہ پھجلاتے ہیں؟ تقریر سنیے گا نہیں تو کہاں سے نماز بچے گی آپ کی. اب صحابہ کرام ایسے کر رہے ہیں, صدیق اکبر امام کو اب کر رہے ہیں عمل قلیل کیا کثیر, کیا کثیر سے کثیر. اب اتنے میں صدیق اکبر پہچان لیے حضور پیچھے ہے. اب سارے لوگوں نے صف میں بیچ میں جگہ دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر 2-3 قدم کوئی چل گیا تو نماز ختم. اب سب ختم, ایسی بات ہے بیچ میں راستہ بنا 2-4 قدم. یہ سارے معاملات کس میں ہو رہے ہیں؟ زور سے بولو, کس میں ہو رہے ہیں؟ نماز میں. نماز میں چلنا حرام, بات کرنا حرام, آگے سے پیچھے آنا حرام. امام اگر نماز پڑھ رہا ہے بغیر کسی عذر کے پیچھے آنا حرام. مطلب اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے پیچھے وقت کا کتنا بڑا سجادہ مشق آ جائے, اگر ہم مصلی چھوڑ کر کے پیچھے آ جائیں تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی, ہماری نماز ختم ہو جائے گی. اب صدیق اکبر پیچھے آ رہے ہیں, چل رہے ہیں کس میں, کس میں, کس میں؟ نماز. کس کی محبت؟ کس حضور کی محبت. نماز میں خیال نبی کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بولیے نا صحیح, آ رہا. یہ تمام. اب دیکھیں صدیق اکبر پیچھے آ رہے ہیں, حضور کہہ رہے ہیں اسکت یا ابا بکر, اسکت یا ابا بکر, اے ابو بکر وہیں پر ٹھہرے رہو. اب ذرا دیکھیے یہ بات کہتے ہیں اگر کوئی نماز میں ہے, امام بھول رہا ہے, مطلب قل اللہ اکبر پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے. اب کوئی نماز میں نہیں ہے, اب وہ وضو بنا رہا تو پیچھے سے دے دیا کہ قل اللہ الصمد, امام نے اگر لقمہ لے لیا تو نماز ختم. باہری آدمی سے آپ لقمہ نہیں لے سکتے آپ. اب حضور نماز کے باہر, صدیق اکبر نماز کے اندر, عبادت ادا کی ہو رہی ہے, محبت اظہار مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. اس کو یا ابا بکر, اے ابو بکر ٹھہر جاؤ, لیکن ابو بکر ٹھہرے نہیں. اب کیا ہے, پیچھے ابو بکر آ گئے, حضور مصلی پہ چل گئے, نماز پوری ہو گئی. ایک وقت کی نماز میں 2 امام, ایک یار خیر, ایک یار مذہب اور ایک رحمت للعالمین, ایک یار رحمت للعالمین. اب دیکھیے صدیق اکبر بغیر کسی مجبوری کے پیچھے نہیں ہٹا, بلکہ حضور کی محبت کے پیچھے ہٹا. اب ذرا دیکھیے کہتے جب نماز ختم ہو گئی نا, ساری باتیں نماز میں ہو رہی ہے, مصطفیٰ کی نام نماز میں ہو رہی ہے, یاد مصطفیٰ نماز میں ہو رہی ہے. ان ظالموں کو پکڑ کے لاؤ جو کہتے حضور کی یاد نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. اب صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا کہ اے صدیق اکبر, جب میں کہہ رہا تھا کہ پیچھے مت آؤ ٹھہر جاؤ تو تم نماز میں ٹھہرے کیوں نہیں؟ صدیق اکبر نے جواب دیا, ابو قحافہ کے بیٹے کے مجال امام الانبیاء کے سامنے یاد رکھ امامت کرے. اب صدیق اکبر کی بارگاہ میں یہ تصور تھا, یہ غلام عرض کرتا ہے اے صدیق اکبر, آج کا ملا کو کہتا ہے کہ اگر نماز میں حضور کی یاد آ جائے تو نماز قبول ہو جاتی ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ نے اتنا کام نماز میں کیا کہ بتائیے آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی تو صدیق اکبر کی بارگاہ سے یہ جواب ملتا ہے. اور جو نمازیں میں نے پڑھی اس کی وقایت کی نہیں ہے, لیکن جو مصطفیٰ نے نماز پڑھی یہ جو نماز قابل قبول بھی ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبت رسول. آپ خود فیصلہ کریں, آپ خود فیصلہ کریں. صدیق اکبر سے آج بڑا کوئی مفتی ہو سکتا ہے, کوئی پیر ہو سکتا ہے, کوئی مدرس ہو سکتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی اگر ایسے مدرسے سے مولانا آئے کہے کہ نماز میں حضور کی یاد آ جائے اور نماز نہیں ہوگی, یہی مدرسہ میں پڑھایا جائے گا, تو بتائیے چندہ دیجیے گا, چندہ دیجیے گا. ایسا کوئی انسان آ جائے جو یہ خیال رکھے کہ حضور کی یاد نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی, اس کے گھر میں آپ پانی دیجیے گا, اس کے یہاں شادی کیجیے گا, آپ نہیں کیجیے گا. بتائیے نا, اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں آ جائے رسید کاٹنے کے لیے,
اور اس کا خیال یہ ہو کہ حضور کی یاد نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی تو اسے چندہ دیجیے گا. کیا ایمان کمزور ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے. جواب نہیں دیتا. چندہ دیجیے گا, گھر میں پانی پلائیے گا, اس کے بعد شادی کیجیے گا. سب ہاتھ اٹھا کے بولے. اچھا یہ بتائیے رشتہ داری بڑی کہ حضور کی محبت بڑی؟ حضور کی محبت اب غلط ہے کہ نہیں؟ میں نے حدیث شریف سے ثابت کیا کہ حضور کی یاد نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں, بلکہ ایسے سینکڑوں نماز برباد ہے اس میں حضور کی یاد نہ آئے. حضور کی یاد یہ نہیں. وقت بعد صدیق اکبر جو آج پہلے مبارک میں شریف فرما, پہلے مبارک میں تو حضور کی یاد یہ ہمارے لیے ایمان ہے, ایمان ہے. آج دیکھیں آپ لوگوں نے, ہم لوگوں نے کیا ہے, ہم لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کسی کو یہ پتا تھا کہ میرا تو اس کے ہر رشتہ داری ہم جائیں گے تو سنے کا تقریر سن کے بڑا تو ہاتھ اٹھائے. آج ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی صدیق اکبر ہے. اس کا ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق ہے. کہتے ایک مرتبہ جب حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق نے جب ایمان نہیں لایا تھا تو صدیق اکبر حضور کی طرف سے جنگ اتری اور بیٹا کفار کے طرف, اسلام کے مخالف کی طرف سے جب ایمان لایا. دیکھیے رشتہ داری بڑی کہ حضور کی محبت بڑی. حضرت ابو بکر صدیق سے اس کا بیٹا کہہ رہے ہیں بابا جان یاد ہے وہ وقت ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی, آپ حضور کی طرف سے تھے, ناموں سے رسالت کی طرف سے تھے, اور میں کفار کی طرف سے تھا, مخالف اسلام کی طرف سے تھا, اور آپ لڑتے 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 باپ بیٹا سامنے ہے, لڑتے لڑتے آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے, اور میں نے جب دیکھا میرا باپ ہے, میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. اتنا کہنا تھا صدیق اکبر کا چہرہ جلال سے لال ہو گیا. کیا جواب دیا کہ بیٹا تم نے تو کیا ہے مجھے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا, لیکن تو اگر میری تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہ سمجھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, بلکہ بیٹا ہے رسول سمجھ کر کے قبر سے This is Allah, a prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. یہ حضور کی محبت ہے, یہ اللہ پر ایمان ہے. معشقۃ بنت فرعون ایک عورت ہے, آپ لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا. فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے نہیں, بیوٹی پارلر میں اس زمانے میں بھی بیوٹی پارلر تھا, اور ایک یہ فرعون کی بیٹی کا جو صرف کنگھی کرتی تھی وہ ایک خاتون تھی, مسلمان تھی, کنگھی کر رہی تھی جب اس کا کنگھی گر جاتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اٹھا. آج تو انسان کھانا جائیں گے کتنے لوگ بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھی نا, زور سے پڑھی. فرعون کی بیٹی نے سن لیا, ارے تو مسلمان ہے, اپنے بابا سے شکایت کر دی کہ اس محل میں مسلمان خاتون ہے. اب ذرا دیکھیے ایمان کہاں ہے آپ کا, حضور کی محبت میں ہاتھ نہیں اٹھا. دیکھیے آپ کہتے فرعون نے جب سنا کہ میرے محل میں ایک مسلمان ہے جو اللہ کا نام لیتی ہے, کیونکہ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا, اس کی بیٹی خدا تو میرا باپ ہے, تم کون خدا کی بات کرتا. اب ذرا اس کا تین بیٹا, ایمان ہاتھ نہیں اٹھا حضور کی محبت میں. تین بیٹا تھا, ایک بیٹا دودھ پی رہا, ایک بیٹا چھوٹا تھا, ایک بیٹا تھوڑا سا کیا ہے جوان ہونے والا تھا. تینوں بیٹے کو سامنے لایا, اس آدمی کو سامنے لایا. اب فرعون کہہ رہا دیکھ یہ کھولتا ہوا دین ہے, تو جس خدا کی بات کرتی ہے نا اسے چھوڑ کے مجھے خدا مانا, مجھے رکھنا, ورنہ بیٹے کو کڑائی میں ڈال دیا جائے گا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, جس زبان سے میں نے خدا کو ایک کہا ہے مجھے خدا نہیں کہہ سکتے. اور یہ بات کب سے ہوئی, معراج کی رات جب میرے آقا مسجد اقصی کے قریب گئے تو وہاں ایک قبر تھی, وہاں پر قبر سے خوشبو آ رہی تھی. اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا اے جبریل اس قبر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ جبریل امیر کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کے زمانے کی عورت ہے, یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر
کی تھی کہ خوشبو کیسے اس لیے خوشبو کہ اس نے ایمان کے بارے میں اپنی دلیل پیش کیا اور اتنا کیا امتحان دیا کہ اللہ نے آج تک اس کے قبر میں خوشبو کو زندہ رکھا ہے کا معاملہ کیسے تھا تینوں بیٹے کو لایا گیا بیٹی بھی ہے اور وہ لڑکی بھی ہے کھولتا ہوا تیل ہے فرعون نے کہا مجھے خدا مان نہیں I don't accept you as a پروردگار میں تجھے خدا نہیں مان سکتی اللہ کھولتا ہوا تیل ہے اور اس تیل میں کیا ہے بڑے بیٹے کو ڈال دیا آج آپ ہماری ماں بہنیں ہم رہتے تو کہتے یار کچھ بھی ہو جائے تم کچھ بھی کر لو جو بولو اگر چاہتے ہو بلوا لو لیکن کیا میری اولاد کو ٹچ مت کرنا پہلا بیٹا تیل میں جب گیا تو اتنا کیا ہے چل کر کے بات ہو گیا لیکن اس عورت اور پیر میں لرزش شدید رہی جب تھکا رہی یہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور حضور کی محبت میں کہہ دیتے ابھی انشاءاللہ کہہ دیتے ہاتھ نہیں اٹھایا پہلا بیٹا تیل میں کڑک رہا ہے چل رہا ہے اور کیا ہے راک بچ چکا ہے فرعون کہتا دیکھ ابھی بھی وقت ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی کھولتے ہوتے تیل میں ڈال دیتا ہے اب کیا ہے چھوٹا سا بیٹا شیر خار بیٹا ننھا سا بیٹا جس نے دنیا کو دیکھا نہیں ہے امنڈے کو دیکھا نہیں ہے صحیح سے ماں کو کھا نہیں کہا ہے بیٹے بیٹے چھین کر کے لیتا ہے فرعون کے سپاہی لڑائی کرتے ابھی بھی وقت ہے مجھے خدا بھالے آج خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو لیکن مسجد میں اذان ہوئی ہے چوراہے پر لوگ جوا کھیل رہے ہیں خدا کا حکم ہے شراب چھوڑ دو لیکن قبر کے اندر گھس کر وہ شراب پی رہے ہیں خدا کہہ رہا ہے زنا کرو لیکن وہ ہوٹل میں اپنے بھائی میں زنا کرنے کا کام کر رہے ہیں خدا کا حکم ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو لیکن تہذیب پر میں ہر دھندے میں ہر شماری میں جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں خدا کا حکم ہے حسد کرنا چھوڑ دو لیکن ایک دوسرے سے حسد کا ایسا سب چشمہ پی لیا ہم نے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اس خاتون کے بارے میں لفظ آتی ہے کیونکہ خاتون تھی پہلے پر بات ہی رہا ماں کا ہاتھ پیش کرتا ہے غائب سے آواز آتی ہے اے خاتون تو امتحان ہمیں اچھے طریقے سے دے رہی ہے بس تو کیا ہے سچا ہے میرا رب سچا ہے میرا دین سچا ہے بس اب تو آخری امتحان کے پڑاؤ پہ ہو بس یہ امتحان پاس کیے تیرا ذکر زندہ رہے گا تیرا ذکر زندہ رہے گا تیرا فکر زندہ رہے گا لوگ تجھے کیا کریں گے اللہ چھوٹا سا بچہ ننھا سا بچہ کو تیل میں ڈال دیتا ہے وہ بھی کلمہ کا ہوا بن جاتا ہے لیکن کیا ہے اس عورت نے اس فرعون کو ظالم کیا ہے رب نہیں کہا آخر اس عورت کو بھی اس کرتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا ہے اور چل کر کے پاک ہو جاتا ہے جب اتنا ہونا ہے غیب سے آواز آتی ہے ارے یہ مرا نہیں ہے بلکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہے موت کو گلے سے لے آتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اسے روزی دی جاتی ہے اور مثل انسان زندہ رہتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے اس کا مسکرا زندہ باد آپ نے کبھی اس بات کو غور کیا بھائی صاحب اس لیے ایمان اگر لیبل یہ ہے ایمان کا لیبل ہے جیسے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتے کہ تو اپنے باپ سے زیادہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ اپنے رشتہ دار سے زیادہ اپنے اعزاء سے زیادہ اپنے اقربا سے زیادہ اپنے دوستوں سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لے تو آج کی تقریر میں میں نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی ایک یہ کہ بنا پڑھے ہوئے کسی چیز کو یہ مت بولنا کہ میں نے پڑھے اسلام کے بارے میں خاص کر کے جس چیز کا نالج نہ ہو تو غلط سر افواہیں نہ پھیلا خاص کر کے خدا کی شان میں قرآن کی شان